السلام علیکم دوستو۔ بہادر لڑکا بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کافی دن علاج کرنے کے باوجود جب اسے آرام نہ آیا تو طبیبوں نے صلح مشورہ کر کے کہا کہ اس بیماری کا علاج صرف انسان کے پتے سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایسا انسان کے پتے سے جس میں یہ خاص نشانیاں ہوں۔ یہ کہہ کر حکیموں نے وہ نشانیاں بتائے اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ شاہی خاندان کے سارے سپاہی ملک میں پھیل جائے اور تلاش کرے، اور جس شخص میں یہ نشانیاں ہوں اسے لے آئے۔ تمام سپاہی فوراً تلاش شروع کرنے نکلتے ہیں۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ ساری نشانیاں ایک غریب کسان کے بیٹے میں مل گئے۔ سپاہیوں نے کسان کو ساری بات بتائی کہ بادشاہ کے علاج کے لیے تیرے بیٹے کے پتے کی ضرورت ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دے اور اس کے بدلے جتنا چاہے روپے لے کے۔ کسان بہت غریب تھا۔ ڈھیر سارے روپے ملنے کی بات سن کر وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ سپاہی اس کے بیٹے کو لے جائے۔ چنانچہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ خاص نشانیوں والا لڑکا مل گیا تو آپ قاضی سے پوچھا گیا کہ اسے قتل کر کے اس کے جسم سے پتہ نکالنا جائز ہوگا یا نہیں۔ قاضی صاحب نے فتوے دے دیے کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ایک جان کو قربان کر دینا جائز ہے۔ قاضی کے فتوے کے بعد لڑکے کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ اسے قتل کر کے اس کا پتہ نکال لے۔ لڑکا بالکل بے بس تھا۔ وہ اپنے قتل کی تیاریاں دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا، زبان سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ لیکن جب جلاد تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بادشاہ خود اس جگہ موجود تھا۔ اس نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ جلاد کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر تو بڑے بڑے بہادر خوف سے کانپتے لگتے ہیں۔ اس نے جلاد کو رکنے کا اشارہ کر کے لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اسے پوچھا، لڑکے یہ تو بتا، اس وقت مسکرانے کا کون سا موقع تھا؟ لڑکے نے فوراً جواب دیا، حضور والا، دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کا ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ نے روپے کی لالچ میں مجھے حضور کے سپرد کر دیا۔ ماں باپ کے بعد دوسرا سہارا انصاف کرنے والا قاضی اور بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ظالم کسی کو ستائے تو وہ اسے روکے، لیکن قاضی اور بادشاہ نے بھی میرے ساتھ انصاف نہ کیا۔ اب میرا آخری سہارا خدا کی ذات تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جلاد ننگی تلوار لے کر میرے سر پر پہنچ گیا اور خدا کا انصاف بھی ظاہر نہیں ہو رہا۔ بس یہ بات سوچ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ لڑکی کی یہ بات سنی تو بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حکم دیا کہ لڑکے کو چھوڑ دو، ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہماری جان بچانے کے لیے ایک بے گناہ کی جان لیجیے۔ لڑکے کو اسی وقت چھوڑ دیا گیا۔ بادشاہ نے بہت محبت سے اسے اپنے گود میں بیٹھا کر پیار کیا اور قیمتی تحفے دے کر رخصت کیا۔ کہتے ہیں اسی وقت سے بادشاہ کی بیماری گھٹنی شروع ہوئی اور چند دنوں میں ہی وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ میں نے دیکھا بر لب دریائے نیل ایک فیل اپنی دہن میں زیر لب کرتا تھا کچھ ایسا بیان، غور کر ہاتھی کے پیروں میں جو ہوگا تیرا حال، ہوگی تیرے پاؤں میں بس یوں ہی مور نتوا۔ وضاحت ایسے حقائق کی میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکتہ بیان کیا کہ جان خواہ بادشاہ کی ہو یا غریب کی، قد و قیمت میں دونوں برابر ہے، نیز یہ کہ خود عرض بن کر دوسروں کی جانیں پامال کرنے والی دنیاوی لحاظ سے بھی اتنے فائدے میں نہیں رہتے جس قدر نفع میں خلق خدا پر رحم کرنے والا رہتا ہے۔
دوستو انتہائی خوبصورت ویڈیو اور کہانی تھی، دیکھ کر اور سن کر مزہ اٹھاؤ اور سبق حاصل کرو۔ اگر پسند آئی ہو تو بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ، خدا نگہبان۔